السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن بلغ وبعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وان کل محدثۃ بدعۃ وان کل بدعۃ ضلالہ ضلالۃ فی النار۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أفضل الأعمال إدخال السرور على المؤمن تقضي عنه دينا تقضي له حاجة تنفس له كربة أو كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ قوموں کی کامیابی اور دنیاوی اور آخرت کی زندگی کی خوشیاں حاصل کرنے کی کنجی جو ہے، جو ذریعہ ہے، اس کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، کہ اگر بستی والے، عربی زبان کے اندر قریاتن کہتے ہیں بستی کو، قصبہ کو، شہر کو، علاقہ کو، آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے۔ یعنی دو چیزیں اللہ اپنے مومن سے تقاضا کرتے ہیں، انفرادی سطح پر بھی اور اجتماعی سطح پر بھی۔ انفرادی سطح پر کیا ہے؟ جیسے ہر خطبہ میں ہم سنتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، یہاں پر اللہ نے جمع کا صیغہ استعمال کر کے تمام ایمان والوں کو تنبیہ کی ہے، حکم دیا ہے اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کیوں تقوی اختیار کرنا ہے؟ کس طرح کرنا ہے؟ اس طرح کرنا ہے جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ اور سورہ تغابن میں اللہ فرماتے ہیں، صحابہ جب کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم پریشان ہو گئے کہ اللہ کے تقوی کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ انبیاء کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہے، ایسی مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں کوئی فضیلت والا نہیں ہے۔ کیوں؟ پہلی وجہ، انبیاء کو اللہ نے خود مبعوث اور منتخب فرمایا ہے۔ دوسری وجہ، اللہ کی سب سے مقرب مخلوق جو اللہ کے سب سے قریب اور تابع دار ہے فرشتے،
وہ انبیاء کے پاس اللہ کے احکام لے کے آتے ہیں۔ تیسری وجہ، انبیاء کے اوپر اللہ کا کلام، اللہ کی شریعت، اللہ کے احکامات نازل ہوتے ہیں، اور نبی جو کہہ دیتا ہے اللہ کے حکم سے وہی دین ہوتا ہے۔ اس سے روگردانی کرنا مطلب اور مقصد یہ ہے اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے۔ اور چوتھی اور اہم ترین وجہ کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے، جو رسول ہوتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری اللہ کی اطاعت اور فرما برداری ہوتی ہے۔ یہ چار بنیادی اعزاز ہیں انبیاء کے۔ اور جو کہتا ہے کہ میرا امام، میرا پیر، میرا ولی انبیاء کے برابر ہے یا انبیاء جیسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یا انبیاء سے بڑھ کر اس کے کچھ لحاظ سے مرتبے ہیں، اس بندے کے ایمان میں یقیناً شک ہے، وہ ایک مومن کا ایمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں تم تقوی اختیار کرو جس طرح تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی نیکی کر سکتے ہو، جتنی خیر کر سکتے ہو۔ توحید ہر بندے نے لازمی بہتر کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے۔ 5 نمازیں فرض جو ہیں ہر بندے نے پڑھنی ہے، مرد ہے، عورت ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، 10 سال سے لے کے اوپر تک جتنا بھی ایج گروپ ہے اس کو اللہ نے 40، 50، 60، 80، 100، 100 سے اوپر سال کی عمر دی ہے۔ وہ جب تک زندہ ہے اس نے نماز پڑھنی ہے، نوافل پڑھ لے، سنتیں پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ کے ہاں درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کا مواخذہ نہیں ہوگا کہ اگر اس نے کسی نماز کی سنتیں چھوڑ دی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ سنتوں کو ترک کرنا یہ بھی ایک اچھے مسلمان کی عادت نہیں ہے کہ ایک انسان کہتا رہے نا کہ میں صرف فرض ہی پڑھتا رہوں، اس کی اللہ کے ہاں ادائیگی تو ہو جائے گی، اللہ کے ہاں جو اس کا حق اللہ کا اس پر ہے وہ ادا ہو جائے گا، لیکن ایک بہترین مومن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا مومن سنت کو بھی ترک نہیں کرتا۔ اسی طرح رمضان کے روزے ہیں، وہ جس بندے پر استطاعت ہے وہ روزے رکھے، جو بیمار ہے یا سفر میں ہے وہ بعد میں قضا پوری کر لے، آئندہ رمضان سے آنے سے پہلے، یا اتنی بھی استطاعت نہیں ہے کہ بعد میں روزے رکھے تو وہ فدیہ دے دے۔ ایک مسکین کو ایک روزے کے بدلے ایک وقت کا مناسب کھانا جو وہ خود کھاتا ہے، جس کیٹیگری کا، جس کلاس کا، جس طرح کا اناج وہ خود کھاتا ہے نا، ایک وقت کا کھانا کسی مسکین کو کھلا دے، ایک روزے کا فدیہ۔ اس کے بعد زکوٰۃ ہے، اللہ نے مال دی ہے تو سال بعد جو قمری سال ہے، جو اسلامی کیلنڈر ہے، اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی۔ اور آخر میں حج ہے، اللہ نے مال دیا ہے، صحت ہے، حج سے روکنے والی کوئی ممانعت والی چیز نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی قرض نہیں ہے، کوئی گھر میں پریشانی نہیں ہے، اس کو استطاعت اللہ نے دیا تو وہ حج کرے۔ یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، ان کو کرنا ہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیکی انسان کر سکتا ہے نا، اللہ نے فرمایا فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی تم اختیار کرو جس کی تمہاری استطاعت ہے، جو نیکی کر سکتے ہو، کوئی قید نہیں اللہ نے لگائی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بھی بہت فضیلت اور اہم والی بیان کیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من افضل الاعمال، اللہ کے ہاں فضیلت والے جو کام ہیں، ایک ہوتا ہے نا بہترین کام، اچھے کام، ایک سب سے اعلیٰ درجہ ہے افضل کام، جن نیکیوں کو، اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں افضلیت ملی ہے کہ جن کے کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں انسان کی سربلندی ہوتی ہے، مقام بڑھتا ہے، اللہ کی محبوبیت اس پر وسیع ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت وسیع ہوتی ہے۔ ان کاموں میں سے آپ نے فرمایا ادخال السروری علی المومن، پہلا کام اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ کسی مومن کے سینے میں خوشی داخل کرنا۔ اب کتنا بڑا کام ہے، ایک بندہ پریشان ہے، غمگین ہے، آپ اس کو اللہ کے نبی کی کوئی حدیث بیان کر دیں یا آپ اس کو کوئی ایسی بات بیان کر دیں کہ وہ خوش ہو جائے، وہ غم سے باہر آ جائے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا بند ہو جائے، وہ اپنے غم کو بھول جائے، آسان کام ہے،
اس کا درجہ کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں افضل ترین کاموں میں سے ادخال سروری علی المومن، مومن ایمان والے کو خوشی دینا، اس کے دل کو خوش کر دینا۔ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلا دو، کسی غریب کو لباس دے دو، جوتی دے دو، کسی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاؤ، وہ اتنے میں خوش ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کو اللہ نے عزت دی ہے، مال دیا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے، اچھی اس کے پاس سواری ہے، رکھ رکھاؤ ہے، اس کی لائف سٹائل اچھا ہے، وہ کسی عام مسلمان کے ساتھ کھڑا ہو کر پاؤں سے پاؤں ملا کے نماز بھی پڑھ لینا، تو سادہ مسلمان اتنے میں خوش ہو جاتا ہے کہ میں سادہ بندہ ہوں، میرے پاس تو سائیکل موٹر سائیکل ہے، یہ اتنا امیر آدمی میرے ساتھ کھڑا ہو کے پاؤں سے پاؤں کندھے سے کندھا ملا کے نماز پڑھا ہے۔ اتنی چھوٹی سی نیکی اور اجر کیا ہے؟ افضل الاعمال، اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا کام ہے۔ یہ مسجد میں آ کے ہم روزانہ کی بنیاد پر یہ کر سکتے ہیں۔ وضو کرنے لگے ہیں، کوئی اور نمازی کھڑا ہے، نماز میں وقت ہے، پہلے اس کو جگہ دے دیں، آپ وضو کر لیں جی پہلے۔ پانی پینے لگے ہیں، کوئی اور نمازی کھڑا ہے، اس کو پانی ڈال کے گلاس میں پیالے میں اس کو پیش کر دیں۔ چھوٹے چھوٹے کام، کوئی بڑا کام نہیں ہے۔ یہ ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ کا تقوی، اللہ کی یاد، اللہ کی قربت ہر چھوٹے کام میں تلاش کرو، جس کام میں تمہارا بس چلتا ہے، کوئی بڑے بڑے کام نہیں کرنے۔ آگے فرمایا تقضی عنہ دینا، یہ بڑا ضروری کام ہے، اور میں اکثر و بیشتر اپنے خطبات میں دروس میں یہ بات کرتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور مال خرچ کرنے میں بھی بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی کیا ہے؟ کسی قرض دار کا قرض ادا کر دینا۔ اللہ کے رسول نے دوسرا عمل کیا بیان فرمایا؟ تقضی عنہ دینا، کسی کا ادھار ہے، وہ مقروض ہے، اس کا ادھار، اس کا قرض تم ادا کر دو۔ یہ ہماری گلی محلوں میں کریانے کی دکانیں ہیں، یہ راشن کی دکانیں ہیں، کئی ایسے مفلس ہیں جو اپنا نظام چلاتے ہیں، کوئی اپنی دکانداری چلا رہا ہے، کوئی بندہ ملازمت کر رہا ہے، لیکن کبھی کبھار کسی ایک دو مہینے اس کے حالات تنگ آ جاتے ہیں، وہ دکاندار سے ادھار لے لیتا ہے۔ دکانداروں کی بھی مہربانی جو کسی مجبور بے کس کو مہلت دے دیتے ہیں۔ آپ اپنے گلی محلے میں ایسے لوگوں کو تلاش کریں، چلو ان کے پورے مہینے کا راشن نہیں دے سکتے، آدھے مہینے کا راشن دے دیں۔ یقین جانیے جتنے ہم لوگ یا ہم سے جو بہتر اللہ نے جنہیں دیا ہے، ہم میں سے ہی نمازی ہیں جن کے ایک مہینے کا گھر کا کچن کا راشن جاتا ہے نا، اتنے پیسوں سے 3-4 گھروں کے مہینے کا راشن آ جاتا ہے۔ یہ میں کوئی افسانوی بات نہیں کر رہا، کوئی میتھیکل نہیں ہے، خواب و خیالوں کی کہانیاں بیان نہیں کر رہا، اللہ کی قسم ایسے لوگ موجود ہیں۔ آپ کبھی اچھے ہوٹلوں میں جا کے دیکھیں، بڑے بڑے یہ جو سٹور ہیں جہاں پر گراسری، گھر کے اخراجات، گھر کی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں، دال دلیا نمک مرچ راشن کی چیزیں، وہاں پر دیکھیے تو عام لوگوں کا بل 50,000 60,000 80,000 1,00,000 روپیہ، اور یہ گوشت آٹا چاول کے علاوہ ہے، اتنے قیمتی ہیں۔ تو کیا ایسے وسائل والے لوگ کسی غریب کے ایک مہینے کا راشن نہیں دے سکتے؟ اگر کسی دکاندار کو اس نے ادھار دینا ہے، دودھ والے کو ادھار دینا ہے، راشن والے کو ادھار دینا ہے، اس سے ادھار لیا ہے، اس کا ادھار نہیں چکا سکتے، معمولی سی نیکی، درجہ کیا ہے؟ اللہ کی قسم صحابہ میں یہ اعمال تھے، وہ ڈھونڈا کرتے تھے نیکی کے مواقع، وہ ڈھونڈا کرتے تھے کسی مسلمان کی خیر خواہی کے مواقع۔ اس لیے اللہ نے فرمایا اپنے نبی کے ذریعے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر القرون کرنی، بہترین دور میرا دور ہے۔ کیوں؟ پہلی فضیلت، اس دور میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہیں، بحیثیت رسول اللہ، بحیثیت نبی اللہ، سید المرسلین، امام الاولین والآخرین، آپ خود موجود ہیں،
اور دوسری فضیلت آپ کی تربیت یافتہ جماعت موجود ہے صحابہ کی۔ کیا ہم نے نہیں پڑھا جب صحابہ کرام مہاجرین نبی علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں آئے تو انصار نے کیا کیا؟ یہ عرب قبائل کے دو بڑے سردار تھے، اوس اور خزرج، ان کی اولادوں کے نام سے دو بڑے قبیلے تھے مدینہ میں، قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج۔ ان دو قبیلوں کا ہولڈ تھا مدینہ پر، اس کی ریاست پر، اس کی معیشت پر، تجارت پر، اثر و رسوخ کے مالک تھے۔ جب ان قبیلے کے لوگ مسلمان ہوئے، انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ اپنے در و دیوار کھول دی۔ جس کے پاس 2 گھر تھے اس نے 1 گھر اپنے بھائی کو دے دیا، جس کے پاس 1 گھر تھا اس نے اپنے گھر میں پورشنز بنا لیے، ایک حصے میں اپنے بھائی کو رکھ لیا، ایک حصے میں خود رہنے لگ پڑا۔ آج ہمارے گھروں میں 5-5 6-6 کمرے ہوتے ہیں۔ کوئی بہن بھائی کوئی عزیز آ جائے اور ہمیں پتہ لگ جائے کہ اس نے کسی مجبوری یا غرض یا ہم سے ملنے کی نیت سے آیا ہے، 1-2 دن ہمارے پاس رکے گا، اکثر لوگوں کے منہ بن جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بھی کوئی طریقہ ہے، یہ بھی کوئی تہذیب ہے۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اطلاع دے کے جانا چاہیے، اور تم غیر ہو، تم کتنے بڑے لینڈ لارڈ ہو۔ شریعت میں یہ حکم ہے کہ جب کسی کے گھر کے دروازے پہ جاؤ، داخل ہونے سے پہلے دستک دو، اجازت لو، 3 مرتبہ دستک دو۔ اگر وہ اجازت دے دے تو اس کے گھر چلے جاؤ، اگر وہ اجازت نہیں دیتا واپس آ جاؤ۔ یہ کہیں بھی نہیں لکھا اپنے ایلچی کو، اپنے غلام کو، اپنی لونڈی کو، نوکر کو، ملازم کو۔ آج کے دور میں واٹس ایپ کرو، SMS کرو، کال کرو، بھائی ہم آپ کے گھر آ رہے ہیں۔ کچھ مواقع پر یہ سہولت استعمال بھی کی جائے تو قباحت نہیں ہے، لیکن اس چیز کو حقارت نہیں بنانا چاہیے۔ میں نے مسلمانوں کو کہتے سنا ہے جی وہ ہمارے عزیز آئے ہیں جی، وہ بہتر تھا کہ وہ فون کر کے آ جاتے۔ بھائی تم کو غیر ہو، تمہارے اندر کس چیز نے تمہیں اس فطور میں مبتلا کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے صحابہ جب کوئی ملنے آتا تو خوش ہو جاتے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ مہمان رحمت ہے، آنے والا اللہ کی رحمت بن کے آیا ہے، تمہارے رزق میں برکت کا ذریعہ بن کے آیا ہے، اور تم اس کو 1 وقت کا کھانا نہیں کھلا سکتے۔ اتنے مر گئے ہو، اتنا ضمیر مردہ ہو گیا ہے، اتنی تمہاری جیبیں خالی ہو گئی ہیں، بیوی بچے کہے تو 10-10 15-15 ہزار کی تم کھانے 1 وقت کے 20-20 ہزار کے کھا جاتے ہو، ہوٹلوں پہ پیسے برباد کر دیتے ہو، 1000 روپے کے کھانے کا 5-5 ہزار کا بل دے کے آتے ہو، اور جب کوئی بہن بھائی آ جائے تو تمہارے ماتھے پر تیوڑی بن جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تربیت نہیں دی، یہ ایک مومن کا شیوا نہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو کام بیان کیا ہے نا، کسی مقروض کا قرض ادا کرنا، یقین مانیے اتنی بڑی نیکی ہے، اتنی بڑی نیکی ہے کہ اللہ نے مصارف زکوٰۃ میں بھی ایک مصرف یہ رکھ دیا۔ مصارف زکوٰۃ جن پر زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا، زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ مال کا فرضی صدقہ، مال کی فرضی عبادت جو ہر مالدار نے دینی ہے، وہ خوشی سے دے یا پریشانی سے دے، یہ ہر مالدار نے صاحب نصاب نے ادا کرنی ہے۔ جب اس کے مال پر نصاب پر سال کا عرصہ گزر جائے، یا اگر اس نے فصل کاشت کی ہے، جب بھی وہ فصل کاٹے گا تو وہ اپنے مقدار کے بعد اس نے عشر ادا کرنا۔ اگلا عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقضی لہ حاجہ، کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کرنا۔ کوئی انسان آپ سے یا کوئی جائز مطالبہ کرتا ہے اور آپ اگر وہ مطالبہ پورا کر سکتے ہیں تو پورا کر دیں۔ کسی کو قرض چاہیے، کسی کو کوئی دوائی کے پیسے چاہیے، آپ کے پاس پیسے ہیں، کسی کو اپنی ذاتی ضرورت پڑ گئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ضرورت مند ہے، وہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، وہ لوگوں سے پیسے لے کے تو نشہ نہیں کرتا یا کوئی اور غلط کام نہیں کرتا،
آپ اس کی اس حاجت کو پورا کر دیں۔ اس عمل کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ کی بارگاہ میں فضیلت والا کام ہے، درجات کی بلندی والا کام ہے۔ اور آخر میں فرمایا تنفس لہ قربا، اور اگر ان میں سے کچھ کام بھی نہیں نہ ہو سکتے تو سب سے آخر میں یہ کام کرو کہ اس سے کسی مصیبت کو دور کر دے، کسی مصیبت کو دور کر دے۔ یہ ہم رستے میں جا رہے ہیں نا، کوئی اینٹ پڑی ہے رستے کے درمیان، اس کو سائیڈ پہ کر دے، کوئی کانٹے دار جھاڑی ہے اس کو سائیڈ پہ کر دے۔ کہیں پر کسی مسلمان کو اللہ ہدایت دے، اپنے گھروں کو تو بڑا صاف رکھتے ہیں ہم لوگ، لیکن گھر کے باہر کوڑا کچرا ایسے پھینک دیتے ہیں جیسے باہر ساری دنیا روڑی ہے، کوڑا ہے، گند ہے، میرا گھر ہی صاف ہے۔ تو رستے سے اس گندگی کو پرے کر دو تاکہ لوگوں کی آمد و رفت ٹھیک ہو جائے۔ اب یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں، کسی مسلمان کو خوش کر دینا، اس کو کوئی خوشی کا معاملہ کر دینا، غم میں دلاسا دینا، کسی کا قرض ادا کر دینا، کسی کی کوئی ضرورت ہو وہ پوری کر دینا، کسی سے تکلیف دور کر دینا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا من افضل الاعمال، یہ اللہ کے ہاں بلندی والے اعمال ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ نے فرمایا ابھی ایک صحابی آئے گا، ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی سعد بن مالک آئے رضی اللہ عنہ، ایک دن آئے ہم نے دیکھا، دوسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے، دوسرے دن بھی سعد بن مالک آ گئے رضی اللہ عنہ، تیسرے دن بھی آپ نے یہ فرمایا۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، عبداللہ بن عمر اور ایک روایت میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس شخص میں جنتیوں والے کام کیا ہیں، کہ اللہ کے رسول نے 3 دن بشارت دی ہے۔ ایک دن بشارت مل جانا صحابہ کی نظر میں بہت بلند مقام تھا، اور 3 دن لگاتار بشارت دی۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ جی میرا احساس اپنے والد کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، اور میں نے کہا ہے کہ میں 3 دن تک تیرے گھر میں نہیں آؤں گا، اپنے پاس سے کہانی بنا دی، میں رات کیا آپ کے ساتھ گزار سکتا ہوں؟ سعد بن مالک نے کہا ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کو ہم کیا تھا مسلمان ہوتا آگے سے بہانے بنا دیتا، وہ دیکھیں جی میرے گھر میں بیوی بچے ہیں، ماں باپ بیمار ہیں، گھر میں اضافی کمرہ تو ہے لیکن کیا کروں، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے، ہمارا ایمان ایسا نہیں ہے، ہمارے ایمان میں کھوٹ ہے، ہمارے دلوں میں بغض اور حسد ہے، ہمارے دلوں کے اندر مسلمانوں کی محبت بالکل نہ پید ہوتی جا رہی، کافروں کی تعریفیں کریں گے، ان میں دیکھیں جی وہ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، خرابیاں ہیں، لیکن دیکھیں جی بڑے وہ دنیا میں بہترین ہے، دنیا داری بڑی کمال ہے جی ان کی، بڑی لوگوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ جو بندہ یہ دعوے کرتا ہے نا، کبھی اس کو اپنے گریبان میں جھانکو، پورا 1 سال شمار کرو، یہ رمضان گزرا ہے، پچھلے رمضان سے اس رمضان تک کتنے لوگوں کا تم نے قرض ادا کیا، کتنے لوگوں کے ساتھ خیر خائی کی، کتنے ضرورت مندوں کو دور نہیں جانا، اپنے خاندان اور اپنی گلی محلے میں ان کے گھروں میں راشن دے کے آئے، کتنے غریب آدمیوں کو تم نے گھر کا بل دیا، کوئی بھی نہیں، زبان چلتی ہے بس، وہ باہر کوا نہیں بیٹھا ہوتا، وہ چڑیا کوے کی طرح زبان چلتی ہے بس، وہی چلانی آتی ہے ہمیں اور کچھ نہیں آتا، عمل 0 یا 0 کے قریب ہے، اور زبان اور دعوے بڑے بڑے، جو مرضی ان سے بات کروا۔ سعد بن مالک نے کہا ٹھیک ہے آپ میرے گھر تشریف لے آئیں، خوش ہوئے، میرا بھائی ہے، مسلمان ہے میرے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں میں 3 دن ان کے ساتھ رہا، میں نے دیکھا یہ ہماری طرح اللہ کا ذکر کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہیں، اور تہجد میں جب اٹھتے ہیں تو 3 دعائیں بس کرتے ہیں۔ وہ دعائیں کیا تھیں؟ پہلی دعا تہجد میں 12 رکعت پڑھتے تھے، اور ہر 2 رکعت کے بعد یہ دعا کرتے اللہم آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ہم لوگ شاید یہ دعا کرنا بھول گئے، صحابہ کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کثرت سے پڑھتے وہ ان دعاؤں میں سے ایک دعا ہے۔
کہ اللہ ہمیں دنیا میں اور آخرت میں بھی حسنات عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور آخرت کی سختیوں سے، جہنم کی سختیوں سے بچا لے۔ اللہم اکفنا ہمنا من امر آخرتنا و دنیا، اے اللہ ہمارے جتنے بھی غم ہیں ان کا تو کفارہ بن جائے دنیا اور آخرت میں، جتنے بھی دنیا آخرت کے غم ہیں، فکریں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ ان کو دور کر دے۔ ہم نے کبھی یہ دعا کی ہے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے مجھے نہ جواب دیجیے گا، اپنے دل کے اندر دعا دے۔ آپ نے کبھی رات کو سونے سے پہلے یا فجر سے پہلے اٹھ کے یہ دعا کی ہے؟ اللہ میری دنیا اور آخرت کے جتنے غم ہیں ان کو دور کر دے۔ حاجتیں مانگتے رہتے ہیں بس۔ اور تیسری دعا کیا کرتے ہیں؟ اللہم انا نسألک من الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ، اے اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ہر قسم کی خیر کا، اور ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ہر قسم کی شر سے۔ یہ تین دعائیں وہ کرتے کہتے جب 3 راتیں گزر گئیں تو میں نے سعد بن مالک سے کہا کہ اے سعد، میرا اپنے والد سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں نے تو 3 دن اللہ کے نبی کی یہ بشارت سنی تھی کہ جو شخص داخل ہو رہا ہے وہ جنتی ہے۔ آپ تینوں دن آئے، میں نے دیکھنا چاہا کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں، مجھے تو آپ میں کوئی خاص عمل نظر نہیں آیا۔ تو سعد ان کو کہتے ہیں بھائی میری تو یہی معمول ہے۔ تو عبداللہ بن عمر وہاں سے چلے گئے، روانہ ہو گئے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب میں واپس جانے لگا نا تو سعد بن مالک نے مجھے آواز دے کے بلایا، اور وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے کوئی خاص اعمال تو نہیں ہیں، تم نے دیکھ لیا ہے، یعنی تم لوگوں کی طرح ہی تہجد پڑھتا ہوں، اللہ کا خوف رکھتا ہوں، اللہ کے اذکار کرتا ہوں، دعائیں مانگتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر 2 باتیں ہیں، 2 اعمال میرے ایسے ہیں جو شاید میرے اللہ کی بارگاہ میں اعجاز والے ہیں۔ وہ پہلا کام کیا ہے؟ کسی مسلمان کے لیے میرے سینے میں حسد اور بغض نہیں ہے، اور دوسرا اللہ نے کسی شخص پہ جو نعمت کی ہے میں اس نعمت پر کبھی حسد نہیں کرتا۔ اب دیکھیے کتنا چھوٹا عمل ہے، اپنے دل کو پاک کر لو ہر قسم کے کینے سے، بغض سے، غصے سے، کسی مسلمان کو برا جاننے سے۔ کسی کو برا نہ جانو، سارے مسلمان اچھے ہیں، اپنے اعمال کی فکر کرو، اپنے دل کو صاف رکھو۔ وہ میں نے آپ کو پہلے بھی ایک مرتبہ حدیث بیان کی تھی نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کے دل میں 2 چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، تقوی اور حسد اور کینہ اور بغض۔ جس دل میں حسد، کینہ اور بغض ہوگا اس میں تقوی نہیں آ سکتا، اور جس دل میں اللہ کا ڈر، خوف اور تقوی اور ایمان ہوگا اس میں کینہ اور حسد نہیں آ سکتا۔ مجھے اور آپ کو اپنے دل کا موازنہ کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، اللہ نے کسی کو جو نعمت دی ہو اس نعمت پر کبھی حسد نہیں کرنا۔ اللہ نے اس کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی اس پر رحمت ہے، فضل ہے، اللہ سے دعا کرے اللہ اس کے لیے اس چیز کو برکت کا سبب بنائے، اللہ مجھے بھی ایسی برکت والی، خیر والی چیز عطا فرمائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اسلام میں حسد رشک جائز نہیں ہے سوائے 2 کاموں کے۔ پہلا کام، اللہ نے ایک شخص کو علم دیا ہے قرآن کا، اللہ کے کلام کا، شریعت کا، وہ قرآن پڑھتا ہے اور اللہ کے دین کی تبلیغ کرتا ہے، اس پہ آپ رشک کر سکتے ہیں کہ کتنا بہترین انسان ہے، اللہ نے اس کو دین کا علم دیا ہے، اللہ مجھے بھی دین کا علم دے، میں بھی دن رات اللہ کے کلام کو پڑھوں، اللہ کے دین کی تبلیغ اور ترویج کروں۔ دوسرا کام، اللہ نے کسی شخص کو مال دیا ہے، وہ دن رات اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے، آپ اس پر رشک کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا مال خرچ کرنا قبول کرے، اللہ مجھے بھی مال دے، میں بھی دن رات پانی کی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کروں۔ اور آخر میں یہ دعا انہوں نے بیان کی، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، ان ہمارے بھائیوں کو بھی معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان لے آئے، سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا، اور ہمارے دلوں میں بالکل بھی اس چیز کو جگہ نہ دینا، کس کو؟ غلا للذین آمنوا، کہ ہمارے دلوں میں کوئی کینہ، بغض ہو ایمان والوں کے لیے۔ ربنا انک رؤوف رحیم،
اے ہمارے رب تو بڑا معاف کرنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والوں کو اور سننے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثۃ بدعۃ وإن كل بدعۃ ضلالۃ ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم ذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم نصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم یجعلنا منہم۔ اے اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ فلسطین میں، پاکستان میں، کشمیر میں، ایران میں، جہاں پر بھی مسلمان پریشان ہیں، ایمان والے پریشان ہیں، اللہ تمام ایمان والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، مظلوموں کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالموں کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ظالموں کو نصیب میں ہدایت نہیں لکھی اللہ انہیں نشان عبرت بنا۔ اے اللہ فتنہ پروروں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ اسلام کے دشمنوں کو نشان عبرت بنا۔ اے اللہ جو مسلمان بیمار ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، ہر قسم کی روحانی جسمانی بیماری مبتلا مسلمانوں کو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جن کو اولاد دی ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا۔ اے اللہ والدین کو بھی نیک صالح اور فرما بردار مسلمان بنا، ان کی اولادوں کو بھی نیک صالح اور فرما بردار اولاد بنا۔ اے اللہ جو حاجات مناجات ضروریات تیرے در پہ لے کے آئے ہیں اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ جتنے ہمارے بزرگ، ہمارے عزیز، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اے اللہ دنیاوی حوالے سے جو لغزشیں جو خطائیں ہوئی ہیں اللہ ان لغزشوں کو ان کے لیے نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ اپنی رحمت سے ان کے ساتھ بہترین معاملہ فرما۔ اے اللہ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے مسجد کے نمازی، ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے ڈاکٹر سمیع صاحب آج ہم میں نہیں ہیں، اے اللہ کل ان کا انتقال ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ بڑے محبت اور شفقت کرنے والے تھے، بڑے شفیق تھے، بڑی عزت کرنے والے اور کروانے والے تھے، اچھے اخلاق والے تھے۔ بیماری اور تکلیف کے باوجود جب بھی ملتے اللہ، جب بھی انہیں دیکھا ہے تیرے فضل سے مسکراتے ہوئے دیکھا ہے۔ اے اللہ ان کو آگے بھی مسکراتا ہوا رکھنا۔ اے اللہ جو انہوں نے اتنے مہینے تکلیف کاٹی ہے، جس بیماری اور تکلیف میں وہ رہے ہیں اللہ اس تکلیف کو ان کے لیے گناہوں کا کفارہ بنا، درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ان کے اہل خانہ کو صبر عطا فرما۔ اے اللہ ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرما۔ ان کے گھر والوں نے جو محنت کی ہے، جو وقت دیا ہے، جو قربانیاں دی ہیں اللہ ان قربانیوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ان کی اولاد کو، ان کے اہل خانہ کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ ان کی اولاد کو ولد صالح بنا، ان کے لیے صدقہ جاریہ والی اولاد بنا۔ اے اللہ ہماری بھی محبت جو ہے ان سے اللہ قبول و منظور فرما۔ اے اللہ بڑا دل غمگین ہے، مسجد میں آتے تھے ان سے ملاقات ہوتی تھی، لیکن آج وہ کرسی موجود نہیں ہے۔ اللہ ہمارے ان بزرگوں کی مغفرت فرما۔ اللہ ہم بڑے بے بس ہیں، تیری رحمت کا سہارا ہے، تیرے کرم کا سہارا ہے۔
اس سہارے کا واسطہ دے کے کہتے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، ان پہ رحم فرما، ان کے درجات بلند فرما، اے اللہ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ ہمیں بھی اپنی بارگاہ میں پیش ہونے کی توفیق عطا فرمانا، اے اللہ جب موت آئے تو آپ کی بارگاہ میں بخشش والی آئے، آپ کی رحمت کے فرشتے کامیابی کا پروانہ لے کے آئیں، اے اللہ زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ عطا فرمانا، اے اللہ موت کے وقت اور جب تک زندہ ہیں اللہ کلمہ توحید پر استقامت عطا فرما، اللہ آپ کے فضل کے بغیر استقامت نہیں ہے، اللہ آپ کے فضل کے بغیر استقامت نہیں ہے، اے اللہ ہمیں کلمہ توحید پر استقامت عطا فرما۔ سمیع صاحب کی بچوں کی جانب سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ اگر کسی نے کسی حوالہ سے ڈاکٹر صاحب سے کوئی لین دین کا معاملہ ہے تو وہ بتا دے، ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں، اور اگر دنیاوی حوالے سے ان سے کوئی کسی کو کوئی ضرر یا کوئی بات بری لگی ہو تو میں اپنی طرف سے اضافہ کر کے کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ اس بات کو بھول کر ان کے لیے دعائے خیر کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، اللہ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔